بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر محترم بزرگوں اور دوستوں آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مؤمن ہو ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہی ہماری ترقی کا راز مضمر ہے تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پشتی کے غار میں جا گرے تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے ادھر ابو جہل عتبہ شیبہ ولید حنظلہ عبید عاص حرب امیہ ابن خلف نبر ابن حارث عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہگار تھے ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان تعداد کل 313 سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں محترم بزرگوں اور دوستوں جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے بیچارے مسلمانوں کو پشت اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا ایسی جگہ پر گئے اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں وآخر الدعوانا الحمدللہ